اور پھر اس کے بعد دھمکی دی، کہا والا ان ظالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، اگر آسمان گر جائے تو کوئی میرے علاوہ اٹھا نہیں سکتا۔ فاران کی چوٹی پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر کہا تھا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو جواب میں لوگوں نے کیا کہا تھا؟ نحن وجدناک، ہم نے تجھے پایا ہے صادقاً، ہم نے تجھے صادق اور امین پایا ہے، سچا اور امانت دار پایا ہے، مگر یہ نہیں مانیں گے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی امانتوں میں خیانت نہیں کی۔ جب ایک جھوٹ نہ بولے اور ایک امانت میں خیانت نہ کرے، یعنی دیانت دار ہو، وہ انقلاب لا سکتا ہے۔ یہ آج کلیہ سمجھ لو۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ دو طبقے ہیں، طبقاتی تقسیم ہے۔ وہ جس کو کہا تھا نا اس نے یکساں نصاب تعلیم، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں تھی، یہ پوری دنیا کو چیلنج تھا۔ عرب و عجم میں چلے جاؤ، مغرب و مشرق میں چلے جاؤ، دو طبقاتی نظام ہے۔ یہ ایلیٹ کلاس کا ہے، یہ غریب کلاس کا ہے۔ ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنے موجودہ اپنے فطرت کے احوال کو اسلام کی روشنی میں سمجھیں۔ اس لیے سادگی سے میں اسلام کو پھیلانے کی، کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یکساں نصاب تعلیم اس وقت انسانیت سے ٹکر لینے کی بات تھی، تو اس کی سزا اس کو مل گئی۔ دنیا اس وقت دو طبقوں میں ہے، ایلیٹ کلاس میں ہے، غریب کلاس میں ہے۔ اور ایلیٹ کلاس وہ ہوتی ہے جو ایلیٹ لوگوں نے اپنا ایک نظام زندگی اور ایک اپنا سلیبس اور اپنا نصاب بنا رکھا ہے۔ ہمارے پاس دولت کتنی ہونی چاہیے، لینگویج ہماری کیا ہونی چاہیے، رہن سہن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور جو اسلام نے بتایا ہے مساوات کا طریقہ، اس کو ڈیمالش کیسے ہونا چاہیے، ڈیمیج کیسے ہونا چاہیے، یہ تقسیم ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، اچھا اگر آسمان گرے گا تو امیروں کو بچا لے گا؟ اللہ کی نشانی بڑی سخت ہے یہ۔ آسمان تب گرے گا جب کوئی قوم صادق اور امین نہیں رہے گی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ دو چیزیں ہیں، صادق اور امین دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے صادق و امین۔ اللہ کی باغی ہو جائے گی یا انسانیت سے دھوکہ کرے گی، بددیانتی کرے گی، اس قوم پر اللہ آسمان گرنے جیسی آفتیں اور عذاب لائے گا۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، فتنوں میں مبتلا۔ ہم سمجھتے ہیں فتنہ یہ پیسے مک گئے۔ فتنہ جو ہے نا، پیسے ختم ہونا فتنہ نہیں ہے، ہم آزمائش میں ہیں، ایسے کہتے ہیں نا، پیسہ انسانیت کے لیے مجبوری ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ زمین خدا نے بنائی، آسمان خدا نے بنائے، اور اگر پیسہ مجبوری ہوتا تو زمین پر انسان کے علاوہ کوئی حشرات الارض زندہ ہی نہ ہوتا۔ کتنے انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، وہ انسان کی طرح ماری ماری تو نہیں پھرتی دولت جمع کرنے کے لیے، اللہ دے رہا ہے۔ اس انسان سے جس کو اللہ نے خرد دی ہے، عقل دی ہے، ان حشرات الارض اور ان ناسمجھ مخلوقات سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے اللہ نے پھر آگے جا کر کیا کہا آخری پارے کی دوسری صورت میں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہا یہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا جو دولت کا پجاری ہو جائے گا۔ دولت کو مجبوری بنانے والا جانور سے بدتر ہوگا۔
اور بچنے والا کون ہوگا؟ جو خدا کی وحدانیت کو ماننے والا ہوگا اور صادق اور امین ہوگا۔ یہ معاشرے نجات پانے والے ہیں، اور جو دولت کے مجبوری بننے والے ہیں وہ برباد ہونے والے ہیں۔ اور جو صادق اور امین تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب کہا نا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کو سچا پایا تھا، امانت دار پایا تھا، ایک گڑے کام تے لے آئے سانو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیے۔ ان لوگوں کو نجات کیسے ملی؟ غریب غربا تھے نا، یہ جو عرب کے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، روم اور فارس انہوں نے 11-12 سال میں فتح کر لیا۔ دنیا کی 2 سپر طاقتیں سرنڈر کروا لی، کس وجہ سے؟ سچ اور امانت دار ہونے کی وجہ سے۔ ہماری نجات اس وقت تک کامیابی اور فلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سچے اور ایماندار نہ ہو جائیں، امانت دار نہ ہو جائیں۔ ہم جو مرضی ہو جائیں، پکے نمازی ہو جائیں، لمبی داڑھیوں والے ہو جائیں، لمبی پگڑیوں والے ہو جائیں، گردن جھکا کے چلنے والے ہو جائیں، ولایت کے چلتے پھرتے نمونے گدی نشین ہو جائیں، نجات اور فلاح اس میں نہیں ہے۔ نجات اور فلاح یہ ہے کہ تیرے بارے میں تیرے لوگ کہیں یہ بندہ سچ بولتا ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے میرے نبی کا فرمان، بس اسلام ادھر پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کے غلبے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنانا، وہ سیرت اتنی وسیع نہیں ہے۔ جب اسلام آیا تو یہی تھا نا، آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں مانیں گے، توحید نہیں مانیں گے اللہ کی، آپ سچے اور امانت دار ہیں، ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا۔ غلبہ آیا یا نہیں آیا ان کو؟ نہتے جن کو کعبے میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، آج کعبہ ہی ان کی وراثت ہے۔ وجہ کیا تھی؟ توحید اور امانت دار ہونا۔ اور جو امانت دار نہیں تھے، توحید کے قائل نہیں تھے، یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ توحید اکیلی رکھیں گے اور بے ایمانی کریں گے تو پاگل نہیں ہو، کامیاب ہو جائیں گے، منزل پا لیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید کے بغیر بھی منزل نہیں ملے گی، سچ کے بغیر بھی منزل نہیں ملے۔ بندہ نیرا پورا توحیدی ہو اور بددیانت ہو، منزل نہیں پا سکتا۔ بندہ نیرا پورا سچا ہو، توحیدی نہ ہو، منزل نہیں پا سکتا۔ لیکن سچا اور توحیدی میں فرق یہ ہے، تھوڑا سا یہاں پہ ڈفرینٹ ہے۔ توحیدی جہنم میں جائے گا، سچا بے ایمان انسانیت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ امانت دار جو نہیں ہوگا وہ معاشرے کی تباہی کا سبب بنے گا۔ بے ایمان کے اثرات معاشرے پہ ہوتے ہیں، کرپٹ کے اثرات معاشرے پہ ہوتے ہیں۔ توحیدی اور مشرک کی سزا جہنم اور جنت کی صورت میں ہے۔ یعنی ایک کا لنک آخرت سے ہے، ایک کا لنک دنیا سے ہے۔ معاشروں کی تباہی اسی لیے آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جب وہ سچ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ سچ بولنا، امانت کی پاسداری کرنا، پاسبانی کرنا ہمارے معاملے نزدیک یہ کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ اور جب ہمارے نزدیک یہ میٹر ہی نہیں ہے تو خدا کے نزدیک تمہارا بھی کوئی لیٹر نہیں ہے، تمہارے لیے بھی کوئی سفارش نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، سچ بولنے سے کبھی قیامت نہیں آئے گی، جھوٹ بولنے سے فتنوں میں مبتلا رہو۔ جھوٹ پہ کیا کہتے ہیں وہ، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے،
اور بندہ اگر سچا ہو، امانت دار ہو، تو اگر آپ نے پہلی صورت میں اس کو کہا لے تو نے 5,000 دیا تھا، 5,000 تیرا واپس، جھگڑا ہی ختم۔ اور اگر 5,000 میں تو 5.5 یا 4.5 دے گا تو 6 مہینے تجھے صفائیاں دینی پڑیں گی کہ 500 تو نے کم دیا تھا، 500 آدمی کو بتانا پڑے گا کہ اس نے مجھے 500 کم دیا تھا 5,000 میں، ہے نا ایسے؟ یہ جھگڑا ہے معاشرے کا۔ بددیانتی انسان کو زمین میں گاڑ دیتی ہے، اور ایمانداری اور امانت داری انسان کو اوج ثریا پہ پہنچا دیتی ہے۔ جن کے ساتھ آپ نے سچ بولا ہے، امانت داری کی ہے، وہ 5,000 لوگوں کو بھی ملے گا، تمہاری تعریف کرے گا، تمہیں دعا دے گا۔ اور اگر تم نے ایک آدمی کے ساتھ بھی بددیانتی کی ہے، وہ جس سے ملے گا تمہاری برائی کرے گا، بولے گا بڑا گندا بندہ ہے، بددیانت آدمی ہے، بے ایمان آدمی ہے، کرپٹ آدمی ہے، رشوت کھاتا ہے، مار جاتا ہے، کھا جاتا ہے، لٹ جاتا ہے، چھوڑتا کچھ نہیں ہے، جو دو گے واپس نہیں ملے گا، کتنی برائیاں کرتا ہے وہ۔ بس یہیں سے سمجھ لو کہ ہمارا معاشرہ تہو بالا کیوں ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہاوت کہی ہے نا، الناس علی دین ملوکہم۔ الناس علی دین ملوکہم کا کیا مطلب ہے؟ جس کو ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ بٹی صاحب بیٹھے اس بات کی تصدیق کریں گے، باپ جھوٹ بولتا ہوگا، بیٹا بھی جھوٹ بولے گا، باپ زانی ہوگا، بیٹا اور بیٹی بھی زانی ہوگی، باپ پاکیزہ ہوگا، سچ گو ہوگا، حق گو ہوگا، بیٹے بھی ویسے ہوں گے۔ اور یار یہی سمجھ لو، اگر باپ دیوبندی ہے اولاد بھی دیوبندی ہے، باپ اہل حدیث وہابی ہے اولاد بھی وہابی ہے، اور اگر باپ حرامی ہے اولاد بھی حرامزادی ہے، نہیں؟ تو یہی معاشرہ استوار ہوتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ کوئی مذاق رات نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے بس کہہ دیا الناس علی دین ملوکہم، کہا جیسے تمہارا بادشاہ ہوگا ویسے ہی تم ہوگے۔ لوگوں کا دین ایمان بادشاہ کو دیکھ کر ہوتا ہے، اور اگر صدر زرداری بادشاہ ہے تو قوم بھی ویسی ہوگی جس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، اور اگر مولانا فضل الرحمان بادشاہ ہے تو قوم بھی ویسی ہوگی، ہر پارٹی میں سما جانے والی، اور اگر کوئی ایماندار بادشاہ ہے تو قوم بھی ویسی بن جائے گی، اوہ فراڈ نہیں کر میرے ساتھ، بے ایمانی نہیں کر میرے ساتھ۔ الناس علی دین ملوکہم مذاق نہیں ہے، یہ روح ہے سچائی کی۔ اگر بڑے بے ایمان ہیں تو پورا معاشرہ بے ایمان ہوگا۔ اور آپ یہی سمجھ لو نا، اگر ایس ایچ او پیسے لے کر مجرموں کو چھوڑتا ہے تو سارا اس کا حلقہ مجرم بن جائے گا، اور اگر ایس ایچ او کا معاشرے پر ہاتھ سخت ہے، چور کو پکڑتا ہے، کڑی سزا دیتا ہے، اگلے دن اس کے حلقے میں سزا چوری نہیں ہوتی۔ میں نے کئی حلقے ایسے دیکھے ہیں، اور میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ فلاں ضلع کا ایس پی بڑا سخت ہے، پورے ضلع میں جرائم کا خاتمہ ہو گیا، اور وہاں فلانے ضلع کا ایس پی بڑا کرپٹ ہے، پورے ضلع سے ڈاکو پورے ملک کو برآمد ہوتے ہیں۔ بھائی یہیں سے سمجھ لو، یہ ہے اسلام نے جو معاشرہ قائم کیا تھا صرف 2 باتوں پہ قائم کیا تھا، توحید رب العالمین پہ آ جاؤ اور سچائی پہ آ جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، تفلحو، کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی، اور اگر سچے بھی نہیں ہو، توحیدی بھی نہیں ہو، تو بربادیاں تمہارے ماتھے ٹکا دیں گی۔